آیت نمبر ہے 148۔ آیت نمبر ہے 148۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے، ان کے شرک کی ایک قسم یہ تھی کہ بہت سے جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے اور ذبح کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرک سے روکا اور منع کیا تو انہوں نے آگے سے وہ جواب دیا جو آج ہر برائی کرنے والا دے رہا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے بعد اپنے دین کی سمجھ نہیں رکھتے، وہ یہ اعتراض اور جواب اکثر دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض اور جواب تقریباً ہر نبی کے مد مقابل کافر اور مشرکوں نے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک سے اور بتوں کے نام پر وہ جو جانور چھوڑتے اس سے منع کیا تو کافروں نے کہا اللہ کے نبی سے، اگر ہم غلط ہیں تو آپ کا رب ہمیں روکتا کیوں نہیں؟ اگر غلط کام کرنے کی ہمت ہمیں وہ دے رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر میرا یہ کام غلط ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے نہ کرنے دیں، اللہ تعالیٰ مجھے کرنے دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ جل جلالہ اس کام کو غلط، اللہ تعالیٰ کا حکم غلطی کا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا عموماً غلط لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہمارا یہ کام غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کیوں دیتے ہیں؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کو چوری سے منع کرو، وہ کہتا ہے اگر میرا چوری کرنا غلط ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے چوری کرنے کیوں دیتے ہیں؟ ایک آدمی رشوت لیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ بھائی یہ ساری اللہ کی نافرمانیاں ہیں، وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی نافرمانی اللہ مجھے کرنے کیوں دیتے ہیں، اللہ مجھے کرنے نہ دیں۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے کرنے دے رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی
کہ اللہ جل جلالہ کہ یہاں یہ بات پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بار بار میں قرآن کریم نے بھی یہ بات تقریباً 8-10 جگہ میں نے عرض کیا تھا، کچھ مہینے پہلے بعض دوستوں میں اختلاف ہو گیا اسی بات پر۔ وہاں بھی یہ تھا اگر اللہ چاہتے تو یہ سارے لوگ سیدھی راہ پر ہوتے۔ اب اس کا الٹ کیا مطلب نکلا؟ اللہ نے نہیں چاہا تو دنیا میں کافر موجود ہیں۔ بھائی دنیا میں کیا موجود ہیں؟ کافر موجود ہیں۔ اس پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے چاہا جو مرد تھا وہ مرد پیدا ہو گیا، اور اللہ نے چاہا جس کو چاہا عورت بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جتنے کافر ہیں ان کو مسلمان پیدا کر دیتے، لیکن اللہ نے چاہا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کا قصور ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں اس بات کو بہت دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کا راضی ہونا اور چیز ہے۔ عموماً یہ غلطی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی مشیت کو ایک ہی چیز سمجھے۔ اللہ کا چاہنا، اللہ کی مشیت جس کو قرآن میں تشاء یشاء کے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند اور چیز ہے۔ مثلا ایسا ہوتا ہے ایک دکاندار اپنی دکان پر 10 قسم کے پھل رکھتا ہے۔ بھائی یہ دکاندار نے چاہا ہے تو اس کی دکان پر یہ پھل آئے ہیں نا، یہ صبح کو خود منڈی سے جا کے یہ 10 قسم کے پھل لایا، آپ نے اس کے پھلوں میں سے کیلا اٹھایا اور اس دکاندار کو کہا یار آپ بھی کھائیں، وہ کہے گا مجھے پسند نہیں۔ آپ اسے کہیں کہ جب آپ کو پسند نہیں تو آپ نے اپنی دکان پہ کیلا رکھا کیوں ہے؟ اگر یہ مثال نہیں سمجھ آتی تو پنساری کی مثال زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ ہم ایک پنسار سٹور پر گئے، وہاں 100-200 جڑی بوٹیاں پڑی ہیں، ہم نے ان میں سے ایک جڑی بوٹی اٹھائی، اسے کہا حکیم صاحب آپ بھی اس دوائی کو کھاؤ، وہ کہے گا میں کیوں کھاؤں؟ ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھاتا اس کو۔ ہم اسے کہیں گے جب آپ کو پسند نہیں آپ نے اپنی دکان پہ رکھی کیوں؟ یہاں ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ پنساری اور پھل والا اپنی دکان پر جو پھل اور دوائی لایا ہے تو بھائی اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ چاہا تبھی آیا ہے کہ وہ پھل خود بخود چل کے آ گیا، اس نے چاہا ہے تو وہ پھل آیا۔ لیکن آگے اس دکاندار کو اپنی دکان پہ موجود پھلوں میں سے کوئی پھل پسند ہے، کوئی پھل پسند نہیں ہے، جو پسند ہے وہ کھا لیتا ہے، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کھاتا۔ بالکل یہی معاملہ ایک گھر میں ہے۔ ہم گھر میں کھانے کی کئی چیزیں لاتے ہیں، بچے ہیں، اہل و عیال کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر لائی ہوئی چیز ہمیں پسند بھی ہو۔ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز اہلیہ کو پسند ہے، ہمیں پسند نہیں، کوئی بیٹی کو پسند ہے، ہمیں پسند نہیں، کوئی چیز ایسی ہے جو بچے پسند کرتے ہیں ہم خود پسند نہیں کرتے، لیکن لے کر ہم خود آئے ہیں، جیب سے پیسے دیے۔ اب ایک پھل گھر میں آیا ہے جو ہمیں پسند نہیں، بچوں کو پسند ہے۔ اب چھوٹے بچوں کے لیے یہ بسکٹ اور یہ چیزیں بڑے نہیں کھاتے، لیکن بڑے چھوٹوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔
اب بچے کے لیے ٹافی بسکٹ لے کر آئے، خود جیب سے پیسے دیے، ہم نے چاہا ہے تو وہ بسکٹ بچے کے لیے گھر آیا ہے، لیکن ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ یہ 3-4 مثالیں میں نے دے دی، اس سے پتہ یہ چلا کہ چاہنا اور مشیت اور چیز ہوتی ہے، راضی ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے چاہا ہے اس کائنات میں اچھا برا وجود میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اس کائنات میں ہر چیز بھائی کیا وجود میں آ گئی ہے۔ اللہ نے اچھی بری ہر چیز کو پیدا کر کے فرما دیا کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے اچھی بری چیز کو پیدا کیا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس چیز پر راضی ہوں اور کس چیز پر راضی نہیں ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کفر کو بھی پیدا کیا، شرک ایمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے چاہا ہے تو دونوں چیزیں آ گئیں اور ہمیں حکم دیا کہ تم نے کفر سے دور رہنا ہے اور تم نے ایمان کی طرف آنا ہے۔ اچھائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، برائی کو بھی بھائی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، چونکہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اچھائی اور برائی کو پیدا کر دیا ہے، لیکن تم نے اچھائی کو کرنا ہے اور برائی سے اپنے آپ کو۔ کافروں کو غلطی لگی اللہ کی مشیت سے۔ آج کسی بندے کو کہو بھائی آپ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں بھائی اللہ اگر چاہتے تو میں پڑھ لیتا، اللہ نے نہیں چاہا تو میں نماز نہیں پڑھتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم اسی کا جواب اس کے کھانے پر فٹ کریں تو اس کو جواب نہیں آتا۔ ہم اسے کہتے ہیں بھئی آج آپ دوپہر کا کھانا نہ کھانا، شام کا نہ کھانا۔ بھئی کیوں نہ کھاؤں؟ ہم اسے کہتے ہیں بھائی اگر اللہ چاہیں گے تو آپ کھا لیں گے، خود نہ کھانا۔ وہ کہے گا نہیں جی خود ہی کھانا پڑے گا۔ تو یہی معاملہ یہاں ہے۔ کافر اکثر یہ بات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور علیہ السلام کے چچا محترم جناب ابو طالب کی خدمت میں ابو جہل کی قیادت میں ایک وفد آیا۔ اس نے اللہ کے نبی سے بہت سے سوال کیے، ان میں سے ایک یہ بھی کہ ابو طالب سے کہا کہ اے ہمارے سردار اپنے بھتیجے سے پوچھئے اگر اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کیوں دیتے ہیں؟ اکثر کافر یہ بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بے دین اکثر یہ بات کرتے ہیں۔ اس لیے دو باتیں ہیں، جہاں اللہ کی مشیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں بات اور ہوتی ہے، جہاں اللہ کی رضا کا ذکر ہوتا ہے وہاں بات اور ہوتی ہے۔ ان آیات میں اللہ کی مشیت ہے، ان آیات میں بھائی کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں اب دیکھیے کافر کیا کہہ رہے ہیں، جو الفاظ میں نے کہے ہیں بالکل وہی کافر کہہ رہے ہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے مشرک، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے۔ اب یہاں شاء کا لفظ ہے۔ کافر کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے ہم شرک نہ کرتے، ہم شرک کر رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے چاہا ہے، تم یہ کہتے ہو اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تھا ان کی گمراہی کا سبب۔ لو شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادے شرک میں کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کرتے۔ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے کیا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ ہمارے استاد تھے، اب تو فوت ہو گئے، بڑے پاکستان کے مشہور استاد الحدیث تھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے، اب تو ماشاءاللہ وہ بیٹے بھی بہت بڑے عالم ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ ابا جی نے کہا بیٹا وہ گلاس لانا شیشے کا، وہ بیٹا اٹھا کے لایا تو ہاتھ سے چھوٹ گیا۔
ابا جی نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو وہ بیٹے ان کے بڑے ذہین تھے، فوراً کہا ابا جی اللہ نے چاہا ہے ٹوٹ گیا۔ فوراً کیا کہا؟ اللہ نے چاہا ہے ٹوٹ گیا ہے۔ ہمارے استادوں نے بیٹے کو لگایا ایک تھپڑ، اس نے کہا ابا جی آپ نے کیا کیا؟ کہا اللہ نے چاہا ہے تو میں نے تھپڑ مارا ہے۔ اگر گلاس اللہ کی چاہت سے ٹوٹا ہے تو میں نے تھپڑ بھی کس کی چاہت سے مارا ہے؟ تو جناب یہی معاملہ ہم کرتے ہیں، ہر غلط کام کو کہتے ہیں یار اللہ نے چاہا ہے تو ایسا ہوا ہے، اللہ نے چاہا ہے تو ایسا۔ اب دو بھائی لڑ پڑے، لڑائی ہو گئی، خونی رشتے ہیں، ایک نے دوسرے کو گولی مار دی، قصور اللہ کا نکالتے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہے تو اس کو گولی لگی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو پیدا کر دیا اپنی چاہت سے، اس کے بھائی یہاں کوئی چیز اللہ کی چاہت کے بغیر پیدا ہوئی ہے؟ وما تشاءون الا ان، یہاں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غلط صحیح کر کے یہ کہہ دیا یہ دنیا میں نے تمہارے لیے امتحان کی جگہ بنائی ہے، میں نے غلط صحیح سارا کچھ بنا دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہاں اگر مجھے دیکھنا ہے تو تم نے دیکھنا ہے کہ میری پسند کیا ہے۔ نبیوں کے ذریعے قرآن کریم کے ذریعے بتا دیا مجھے شرک پسند نہیں، مجھے توحید پسند ہے، مجھے جھوٹ پسند نہیں، مجھے سچائی پسند ہے، مجھے بے ایمانی پسند نہیں، مجھے دیانتداری پسند ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں ذرا ترجمہ، سیقول الذین اشرکوا، مشرک لوگ ان قریب کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کذالک، اسی طرح، کذب الذین، جھوٹ بولا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ اس سے پتہ چلا ہر زمانے کے کافروں نے یہی بات کی، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا۔ قل، اے اللہ کے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوہ لنا، تو وہ دلیل ہمارے سامنے پیش کرو۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم نہیں چل رہے مگر اٹکل پچو پر۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کامل دلیل صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بھائی کامل دلیل صرف کس کی ہے؟ فَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتے، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو ہدایت دے دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امتحان گاہ بنایا ہے، یہاں سارے اگر مومن ہی پیدائشی طور پر پیدا ہوتے تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہلم، تم بلاؤ، شہداءکم، اپنے 2 نمبر خداؤں کو، الذین یشہدون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان اللہ حرم ھذا، پھر ان سے پوچھئے یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ ہرگز شریک نہ ہو جائیے۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا، اور آپ نہ پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے۔ والذین لا یؤمنون، آپ ان لوگوں کی بات ہرگز نہ مانیں، بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ بھائی ذرا میری بات دیکھنا، قرآن کریم نے فرمایا جو کافر ہیں آپ ان کی بات کبھی بھی نہ مانو، آپ کبھی بھی ان کی بات نہ مانو۔ کافروں کی بات مانو گے اپنے اللہ سے دور چلے جاؤ گے۔
آپ دیکھ لیجئے، ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں، جتنی امریکہ اور روس کی اور چائنا کی اور پتہ نہیں IMF کی کس کس کی باتیں مانی ہیں، اتنی باتیں اللہ کی مانی ہوتی نا، اتنی باتیں ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ 70 سالوں سے سود پر بغیرتی کر رہے ہمارے سارے ادارے اور ساری قوتیں، حالانکہ اس سے زیادہ اللہ کیا کہتے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ یہ اللہ اس کے رسول سے کیا ہے؟ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ان لوگوں کی بات مانی جو ایمان نہیں لائے، کافروں کی بات مانی، اتباع کافروں کی، ہر کام میں اس بات کو مد نظر رکھا کہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، یورپ نہ ناراض ہو جائے، اگر پاکستان میں یہ بات ہو گئی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، عالمی قوتیں ناراض ہو گئیں۔ بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے جیسے مسلمان ملکوں نے اپنا خدا اللہ کو نہیں سمجھا، عالمی قوتوں کو سمجھا ہوا ہے۔ کس کو سمجھا ہوا ہے؟ عالمی قوتوں کو۔ ہر کام سے پہلے بس امریکہ نہ ناراض ہو جائے، اگر یہ کام کریں گے تو عالمی برادری۔ ہمارے بہت بڑے پاکستان کے ایک بڑے پائے کے عالم دین ہوئے ڈاکٹر محمود غازی، مذہبی امور کے وزیر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں پاکستان کے صدر کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک یورپ کے دورے پر گیا تو وہاں خطرہ تھا کہ فلاں جو موضوع ہے وہ زیر بحث آئے گا اسلام کا، تو مجھے وزیر اعظم نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر وہ اس موضوع پر بات کریں تو آپ خاموش رہنا۔ کہنے لگا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، چونکہ وہ دو ٹوک کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا، میں کیوں خاموش رہوں؟ وہ کہنے لگے دیکھو اگر آپ نے ان کو جواب دیا نا تو خطرہ ہے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، خطرہ ہے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ان کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی جی کافروں کی خواہش پر نہ چلنا، جو کافر ہیں ان کی بات نہ ماننا۔ ہمارے یہاں اسی مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ذرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ، اے اللہ کے نبی آپ اتباع نہ کریں احواء الذین کذبوا، ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ دیکھو بھائی ذرا دیکھنا، کیا اللہ کے نبی اتباع کر سکتے ہیں ان کی؟ تو یہ خطاب اللہ کے نبی کو ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے اور آپ کو ہے۔ اگلی بات، آپ نہ اتباع کرنا والذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کی اتباع بھی نہ کرنا جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کی اتباع بھی نہ کرنا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا اگر آپ ان غلط لوگوں کی بات مانیں گے تو یہ آپ کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیں گے۔ اب پاکستان جہنم کے گڑھے پر پہنچا ہوا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں کا غریب پہنچا ہوا ہے، یہاں کا جو مقتدر حلقے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں، چونکہ اس ملک کے جتنے وسائل ہیں وہ سارے یہاں کے مقتدر حلقے کھا جاتے ہیں۔ پریشانی تو غریب کو ہے، جس کو آٹا 4 گنا زیادہ مہنگا مل رہا ہے، جس کو بجلی 50 گنا زیادہ مہنگی مل رہی ہے، پریشان تو بیچارہ غریب ہے۔ فرمایا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ جو تقریباً یوں کہہ لیجیے 5 رکوعوں سے جو سلسلہ چلا تھا وہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اب قُلْ تَعَالَوْا سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل اس کا آغاز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ